سب سے پہلے تو آپ سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ جلد سے جلد یہ ترمیم کی جائے؟ وکلاء بھی تنقید کر رہے ہیں، سول سوسائٹی کی جانب سے بھی تنقید کی جا رہی ہے، آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، بڑا ایک دلچسپ سی صورتحال ہے کہ ایک ایسا متنازع ادارہ جس کی اپنی حالیہ جو تخلیق ہوئی ہے وہ خود انڈر کوسچن ہے، ایک ایسا ادارہ جو خود اپنے آپ کو ابھی مکمل نہیں کر پایا، وہ ادارہ جو ہے وہ آئین کی ایسی ترمیم کرنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک چلتے پھرتے نسبتاً پرفارمنگ لیگل سسٹم کو وہ اپنے سبسروینٹ بنانا چاہتا ہے۔ مطلب ایک ادارہ جو اپنی تخلیق میں متنازع ہے، وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے، اور وہ بھی بہت جلدی لانا چاہتا ہے۔ مطلب وہ 25 سے پہلے لانا چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ 2 دن میں لانا چاہتا ہے۔ اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ترمیم آئینی ترمیم تو شاید نہیں ہے، اس کو سی جے تقرری ترمیم کہہ سکتے ہیں، اس کو جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی ترمیم کہہ سکتے ہیں، اس کو جو عدلیہ کو انتظامیہ کے کنٹرول میں لانے کی ترمیم کہہ سکتے ہیں۔ یہ آئین کی ترمیم نہیں ہے۔ آئین کی ترمیم کے لیے نہ نمبرز ہیں، نہ لیجٹمیسی ہے، نہ ہی آپ کے پاس اس کے لیے کوئی ایسا مورل وہ ہے، کور ہے، نہ آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کی ہے۔ تو آپ کیسے اس کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ترمیم کرنی ہے؟ اچھا سر، اس میں مولانا کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی بھی ملاقات ہوئی مولانا سے، اب اس وقت لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نظریں مولانا پہ ہیں، اگر وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں تو شاید یہ ترمیم ہو جائے۔ آپ ایک تو مولانا کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں یہ جو ترمیم والا مسئلہ ہے، اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے؟ دیکھیں، مولانا سے جتنی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ ایک بہت لمبا اس کا تسلسل ہے، زندگی کا ایک معاملہ ہے۔ مولانا نے ہمیشہ جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی اور پرو ڈیموکریٹک پرنسپلز کے اوپر سٹینڈ لیا ہے، اور اس ساری آئینی ترمیم کے دوران بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ہم کسی ایسی ترمیم کا حصہ نہیں بن سکتے جس کے نتیجے میں وہ متنازع ترمیم جو کہ اس حکومت کے لیے تو ایک لائبلٹی ہو، اس کی لائبلٹی میں اپنے کندھے پہ بھی ڈال دیں۔ لہٰذا جو اس سے ریلیٹڈ جو ڈائیلاگ ہوا، پہلے تو وہ ڈائیلاگ اپنے لحاظ سے کویسچن تھا، جس کو مولانا نے بھی کیا تھا، کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ خود لیجیٹمیٹ نہیں ہے تو یہ کیا آئینی ترمیم کرے گی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک سیاسی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پی ٹی آئی نے بھی کیا، اور انہوں نے حکومت کے ساتھ اس کے اوپر ایک نیگوسیشن کا اور ایک ڈیلیبریشن کا سلسلہ جاری رکھا، تاکہ اگر کوئی آئینی پروسیس ترمیم کا شروع ہوتا ہے تو وہ کنٹینیو کرے۔ یہ نہیں کہ جی کسی ایک، یہ کوئی آئینی ترمیم کو میزائل نہیں ہے جس نے 25 کو جا کے کسی خاص ہدف کے اوپر گرنا ہے۔ تو لہٰذا وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ آج ایک خبر آئی ہے، وہ نعیم بٹ صاحب نے دی ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی کوئڈ پرو کو ہو رہا ہے کہ جی چلے ہم وہ کوٹ نہیں بناتے اپنا یہ والا اس کا، ہاں نہیں ہم کوٹ نہیں، ہم پینل لے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو پینل کے ذریعے کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی کوئڈ پرو کو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ایسی مفروضہ جو کہ ابھی پاس ہی نہیں ہوا، اس مفروضے سے پیچھے ہٹ کے جو آپ آئینی کوڈ بنانا چاہ رہے ہیں، جو بلاول صاحب جو ہے وہ اپنے نانا کی زندگی کے پہلے کے کوڈز اس کے لیے لے کے آ رہے ہیں، تو وہ اس کی بنیاد ایک ابھی کوئی چیز سامنے آئی ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد کے اس کے کوئڈ پروکو میں اگر آپ یہ آفر کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم پیدل کو تسلیم کر لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ اپوزیشن کے پاس یہ اختیار ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس یہ اختیار ہے، اور نہ ہی مولانا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ایسی ترمیم کے بارے میں موجودہ شکل میں اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سٹیبلٹی آئے گی یا چیزیں تصادم کی طرف جائیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم اولاً تو ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا جی، اور اس ترمیم کو کرنے کے تینوں جواز ادارہ،
اس کی نامکمل ہونا اور نمبرز نہ ہونا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اس کے حق میں حائل ہیں۔ اس کو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ریفرینڈم کی طرح ترمیم کروا لیں، جیسے ماضی میں ریفرینڈم ہوتے رہے ہیں، اسپیکر اعلان کر دے کہ جی اتنے بندوں نے، یا پھر لوٹے مار کے آپ اس ترمیم کو کروا لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی ترمیم جو ہوگی وہ پورے کے پورے جمہوری نظام کو مندہم کر دے گی، وہ ان حکومتوں کی سیاست کو مندہم کر دے گی، اور جو پارٹی بھی اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے گی وہ اپنے مستقبل کو تاریک کر لے گی، سیاسی طور پہ بھی اور آئینی طور پہ۔